دو چیزیں زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، دو ہی تو چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، بس ان دونوں کو ادا کرنا ہے۔ تو حقوق اللہ کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ ہی کا حق ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا میسیج ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اس طریقے سے سمجھیں گے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں آئے گا۔ تو قرآن کے حقوق کو پہلے سمجھیں گے کہ اگر ہم قرآن کو اس کے حقوق نہیں دیتے، اس کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق تھا، اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح اس کو سمجھنے کا حق تھا، اس طرح اگر عمل نہیں کرتے کہ جس طرح عمل کرنے کا حق تھا، اگر اس کے حقوق میں ہم کسی طرح بھی سستی دکھائیں گے تو یقیناً اس کی پوچھ ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حقوق طلب کرنے کا حق رکھتا ہے نا، کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں، چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو اس کے حقوق بھی دینے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے کتنے حقوق ہیں، کون کون سے مرحلے میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کا حق دیں اس کو۔ تو قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں: تصدیق قرآن، ترتیل قرآن، تفہیم قرآن، تعمیل قرآن، تبلیغ قرآن۔ سب سے پہلے دیکھیں تصدیق قرآن، دل کی گہرائی سے قرآن کو ماننا، اس پر ایمان لانا، سمجھ آئے یا نہ آئے پھر بھی قرآن پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ یہ ہے پہلا مرحلہ کہ کم از کم دیکھو، قرآن کو ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی پاک کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام سچا کلام ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ جیسے وہ کفار مکہ کہتے تھے نا، یہ اپنے آپ سے گڑھ لاتا ہے، جس کو کوئی فرشتے سکھا جاتے ہیں، کوئی جنات اس کو آ کے سکھا جاتے ہیں، تو ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ ادا ہوا ہے۔ تو اس بات پہ ایمان رکھنا یہ سب سے پہلا قرآن کا حق ہے کہ اس کو کم از کم تسلیم تو کرو، اس کا جو معیار ہے اس کو تسلیم تو کرو۔ دوسرا جو قرآن پاک کا حق ہے وہ ہے ترتیل قرآن، یعنی قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اب ترتیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے نا، سورۃ المزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کیا ہے، یعنی جو قرآن پاک میں حکم ہے یہ ترتیل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو حروف کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، حروف کی پروننسیشن صحیح ہونی چاہیے، دوسرا جو وقف کی معرفت ہے کہ کہاں پہ ٹھہرنا ہے اور کیسے ٹھہرنا ہے، یعنی تلفظ کے ساتھ پڑھنا صحیح آنا چاہیے اور وقف صحیح ہمارا ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا اچھا آنا چاہیے، یہ ہے ترتیل۔ اور یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو ویسے پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا ہے۔ اگر بالفرض ہم ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں تو معنی غلط بن جاتا ہے، قوف کی جگہ کیف پڑھ دیں گے تو معنی یقیناً غلط ہو جائے گا، صاد کی جگہ سین پڑھ لیں گے، جب ہماری وہ تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارے مخارج ٹھیک نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم غلط ملط قرآن پڑھتے رہیں گے، اور پھر یقیناً یعنی دیکھیں جب ہم اس کا حق نہیں دے رہے تو یقیناً ہم سے پوچھ ہوگی نا اس کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صرف اماموں کا کام ہے، یہ قاریوں کا کام ہے، وہ بس قرآن اچھا پڑھیں، تراویح پڑھانے والوں کا کام ہے کہ وہ اچھا قرآن پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں اور لوگ جھوم کے آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہر بندے پہ فرض ہے، ہر بندے نے اپنا حساب الگ دینا ہے کہ میں نے یہ قرآن کا حق دیا کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں دیکھیں ہم ڈھیر ساری کتابیں جو ہیں وہ کتنی اچھے طریقے سے ساری یاد کر کے ٹاپ بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم صحیح پڑھنا ہی نہیں سیکھ پاتے۔ ہم مخارج، ہم انگلش لینگویج کورس کر لیتے ہیں نا، اس میں وہ پی کو پھی اور کا کو کھا، یعنی یہ ساؤنڈ سارے سیکھ لیتے ہیں نا، کیا ہے کہ ہم اس کے مخارج کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بہت آسان ہے یہ مخارج، صرف سیکھنے کی نیت کریں، صحیح اس کا حق دینے کی نیت کریں کہ یا اللہ مجھے قرآن ایسے پڑھنا سکھا دے جس طرح یہ نازل ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھ کے سنایا تھا تو انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی مخارج میں، ایز اٹ از ویسے ہی سنایا تھا۔ تو کیا نقصان ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے اترا ہے تو کیا ہوگا؟ معنی غلط بنیں گے نا، معنی غلط ہوگا تو گناہ ملے گا۔ مثلا جیسے یہ ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہاں پہ قلوب کی جگہ قلوب پڑھیں گے، قوف کی جگہ کاف پڑھیں گے تو کیا فرق آئے گا؟ قلب، قاف 2 ڈاٹ والی کاف کا مطلب ہوتا ہے دل، اور کیف دندے والی کاف کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو اگر ہم قلوب کی جگہ قلوب پڑھ لیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ ویسے معنی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن جب ہم قلوب کی جگہ قلوب پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے کتوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح قل لفظ ہے، قل کا معنی ہوتا ہے تم کہو، یعنی بات بیان کرو، لیکن جب ہم قل کی جگہ کل کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟
بعض اوقات اس کا مطلب تو ہو جاتا ہے کہ ہر کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کل کا معنی کھانے کے معنی میں آتا ہے کہ کھاؤ. تو چونکہ اس لفظ کی پروننسیشن سے پورا معنی میں فرق آئے گا، معنی میں فرق آئے گا تو یقیناً عمل اجر میں بھی فرق آئے گا، ثواب کی بجائے ہمیں گناہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے تجوید کو سیکھنا بہت ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. لوگ اس کو فرض نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا. اٹس مین کہ یہ لائٹ لینے والی چیز نہیں ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے، یہ اس کے فرائض میں ہے. ہمارے جتنے باقی سارے فرائض ہیں نا، اس فرض کو بھی ادا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے سیکھنا ہے.